الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين۔ حاضرین رحمکم اللہ، گزشتہ تصوف کے درس میں خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات کا آغاز تھا، وہی جاری ہے۔ کچھ سوالات جو آپ سے لوگوں نے کیا مختلف حالات میں، کسی ایک مجلس کی بات نہیں ہے، ان کے جو جوابات آپ نے دیے ہیں اس میں بھی اللہ عز و جل کی اطاعت اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اتباع کی بڑے راز کھلتے ہیں۔ دیکھیے، میں بار بار بیچ میں ایک بات کی تکرار کو ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ تصوف کو آپ الگ سے کچھ نہ سمجھیں، جو اللہ کے احکام قرآن حکیم میں ہیں، خدا کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں اس کو برت کے دکھایا کہ وہ انسانوں کے لیے قابل عمل ہی نہیں، قابل عافیت بھی ہے۔ اگر وہ کریں گے تو چین سے رہیں گے، بفرض محال وہ کرنے کے بعد اگر ان کو دکھ درد پہنچتا ہے، وہ دکھ درد ان لوگوں کی راحتوں سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر رہتے ہیں اور بغیر دکھ درد کے زندگی گزارتے ہیں، ایسا نشاط کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ تصوف میں اولیاء اللہ نے ان چیزوں کو برت کے دکھایا جس کو لوگوں نے اپنے واسطے ناقابل عمل خیال کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عملی تعلیمات رہی تھی، ہو گئی، اب اس کے بعد آپ نے کیا تھا۔ ایک طویل عرصہ ایسا گزرا کہ انبیاء و مرسلین کا ان کی ذمہ داری، ان کا منصب ان لوگوں نے گزارا۔ لوگ علماء کی جو بات کرتے ہیں نا، علماء کا تصور لوگوں کے نزدیک یہی ہے کہ مدرسوں میں انہوں نے پڑھا ہے، وہاں سے ان کو پھر سند ملی ہے، یہ صاحب درس نظامیہ کی تکمیل کر کے کامیاب ہوئے ہیں، یہ عالم دین ہیں، یہ فاضل ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، عالم۔ اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے جو پڑھا ہے نا، عمل میں صاف ہے۔ اولیاء اللہ کا معاملہ یہ رہا کہ چہ جائے کہ انہوں نے کسی درسگاہ میں نہیں پڑھا، ان کے پاس کوئی سند نہیں رہی، مگر انہوں نے جو قرآن حکیم میں احکام الہی کو دیکھا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سورہ پاک کو دیکھا، اب میاں ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے، انہوں نے اس کو برت کے دکھایا۔ کہیں کہیں لوگوں کو کرامتیں لگی اور اس پر چسپاں کر دیا گیا نام تصوف کا۔
یہ آپ لوگوں میں سے جو مستقل طور پر آ رہے ہیں ان کو میری بات ایک اور یاد دلاؤں. یہ اس سے پہلے میں تصوف کو ہر وقت کلیئر کرنا چاہتا ہوں. تصوف کیا ہے؟ یہ قرآن حکیم اور اس سے پاک میں ہم کو قرآن حکیم میں یہاں سے وہاں تک احکام کی تھیوری ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو برت کے دکھایا. اور اب علماء کرام یہ تفسیر قرآن شریف کی، صرف و نو، زبان کا علم، کہیں مناظرے کا علم، علم منطق کہا جاتا ہے، کہیں علم فلسفہ بھی دیا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سیکھتے ہیں، اور سیکھنے کے بعد اگر کوئی باعمل ہے تو ان کو اپنی سیکھی ہوئی باتوں کی یاد اور سیکھی ہوئی باتوں پر عمل کے لیے تحریک اولیاء اللہ کی وہ باتیں دیتی ہے جس کو لوگ تصوف بول دیتے ہیں، اور وہ ہوتی ہے دراصل اولیاء اللہ کی فارمیسی. وہ دوا کا تجربہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس میں جو واقعہ ہوتا ہے، جو گزران ہوتی ہے، وہ تیار دوا ہوتی ہے. تھیوری پڑھنے والا پڑھ کے رہ جاتا ہے، اس کو برتنے نہیں پاتا، جبکہ وہ ٹیلی ہوتی ہے اولیاء اللہ کے عمل سے، اور وہ اس کو برتتا نہیں. اب جو علماء، جو عوام رہبری حاصل کرنے کے لیے قرآن حکیم وغیرہ کو پڑھ کر اولیاء اللہ کی دی ہوئی دواؤں کو کام میں لائیں گے تو تال میل جمے گا، اور علم اور عمل، اور اس میں اولیاء اللہ جو ہے وہ عمل میں اخلاص کا درس دیتے ہیں. جو خالی رہے تو عمل بے فیض ہوتا ہے، ٹھکرا دیا جاتا ہے. یہی نہیں، اگر اس میں ریا آ جاتی ہے تو قابل جہنم بن جاتا ہے. شہید ہونے والا اگر اس نے اپنے آپ میں ریا رکھی ہے تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو انہیں دکھاوے کے لیے کیا ہے. تو اب دیکھیے یہ تصوف جو ہے، یہ تصوف دراصل قرآن حکیم میں احکام الہی اور سورہ پاک پر عمل کرنے کی تحریک ہوتی ہے. اب میں شروع کرتا ہوں، دیکھیے، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اب یہ باتیں کہاں کہاں ہم کو ملتی ہیں. یہ لوگوں کے سوالات اس میں دیے گئے ہیں. ایک مرتبہ سوال کیا گیا آپ سے، لوگوں کی طرف سے، کہ آپ اپنے واعظ میں کثیر لوگوں کے اجتماع سے خوش ہوتے ہیں. فرمایا کہ میں تو اس وقت مسرور ہوتا ہوں. لوگوں نے پوچھا جب لوگ بہت رہتے ہیں تو آپ کو خوشی ہوتی ہوگی. اب آپ فرماتے ہیں میں تو اس وقت خوش ہوتا ہوں جب کوئی عشق الہی میں دل جلا آتا ہے. اب دیکھو بابا، یہاں اب تصوف کی بات جو ہے کہ اب آپ سے بتایا گیا، پوچھا گیا کہ بہت لوگ آ جاتے تو آپ کو اچھا لگتا ہوگا. تو آپ نے کہا کہ اچھا لگنے کی وجہ لوگوں کا ازدحام نہیں ہے میرے پاس. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بات کو سننے کے لیے دل جلا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے دل کو لگایا ہوا.
وہ ملا میں باغ ہو جاتا ہوں۔ اب اس کا ایک پریکٹیکل آپ کے حالات میں بتاؤں، اوپر کے حالات میں دیا گیا تھا، وہ میں ایک واقعہ سمجھ کے چھوڑ دیا، لیکن وہ یہاں منطبق ہو رہا ہے۔ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی محفل میں لوگ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے علماء اپنے وقت کے اولیاء وغیرہ سب، آپ بات شروع نہیں کرتے، انتظار ہے کسی۔ اب تھوڑی دیر میں ایک بڑھیا دوپٹہ اوڑے ہوئی آ کے بیٹھ جاتی ہیں ایک طرف، آپ شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ بڑھیا ہیں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب لوگ دیکھتے ہیں کہ اچھا وہ اما جان آ گئے ہیں، اب شروع کیا، پوچھتے تھے کہ اتنے لوگ آ جاتے، بہت سارے لوگ، وہ آپ ان کی بغیر شروع نہیں کرتے۔ کہا ہاتھی کے برتن کا جو کھانا ہے وہ چیونٹیوں کو کیا راس آئے گا، یعنی وہ دل جلے سے جو آپ خوش ہوتے تھے، وہ دل جلی آتی تھی، اللہ کے عشق میں دل جلا ہوا، اور اب آپ کو باغ ہو جاتا۔ تو اب یہ بات سمجھ گئے آپ کہ تصوف کیا ہوتا ہے؟ تصوف یہ کہ اب 5 وقت کی نمازیں ہو گئی ہیں۔ تصوف وہ ہے کہ کوئی کسی وقت اس کی آنکھ نم ہوتی ہے، وہ اللہ کے سامنے روتا ہے، فکر کرتا ہے آخرت کی، سورج سوکھ جاتی ہے۔ اب یہ چیز جو ہے وہ چیز اصل ہے۔ یہاں ایک بات ذرا آؤٹ آف ٹاپک سی ہو رہی ہے، مگر بتا دوں جو اس کے مخالف ہے ضد۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور بڑا جھکا جا رہا ہے، نماز کی حالت میں تھا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ قرآن نکالے اور حالت نماز میں 60 ریاکار، بتاؤ حالت نماز۔ تو بات کیا ہے یہاں جو ہے، دکھاوا بالکل نہیں چلتا ہے۔ چند لوگ ہوں اور وہ دل، ان کے دل جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کی محبت کی چاشنی کا شوق رکھتے ہوں۔ اب آگے چلیے۔ ہاں، سوال کیا گیا مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں آپ، ہاں، اسلام کیا ہے اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جواب مرحمت فرمایا، اسلام کتاب میں ہے اور مسلمان قبر میں ہے۔ کیا کیفیت ہے؟ دیکھو وہ زمانہ کیسا تھا؟ وہ زمانہ ایسا تھا کہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے ولی وغیرہ سب موجود، اور ان کا معیار جو تھا، یہ معیار کیسا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان پوچھتے ہو تم، مسلمان قبر میں، اسلام ہے کتاب میں، مسلمان قبر میں۔ اب دیکھیے اس پر ایک ان کا قول اور صادق آتا ہے۔ پوچھا لوگوں نے کہ حضور صحابہ کیسے تھے، کیونکہ انہوں نے صحابہ کو بہت دیکھا، حضور کی گود میں پڑھنے کا شرف، زبان چوسنے کا شرف حاصل ہوا، کئی صحابہ آپ کے ملاقاتیوں میں تھے اور آپ فیض اٹھاتے تھے، آپ تابعی، زبردست تابعی ہیں۔
تو پوچھا گیا صحابہ کیسے تھے؟ تو کہا تم ان کو دیکھتے تو ان کو تم دیوانے خیال کرتے کہ دیوانہ ہے، اور واقعتاً ایسا ہوا ہے ہاں کہ کئی کئی دنوں کے فاقے سے حالت ایسی ہو گئی ہے کہ کوئی بول رہا ہے کہ شراب پی کے پڑا ہے اور کوئی بول رہا ہے کہ دیوانہ ہے۔ بولو کہ حلال ملتا تو کھاتے، نہیں تو بھوکے۔ یہ تھے۔ تو فرمایا کہ تم اگر صحابہ کو دیکھتے تم کو دیوانہ سمجھتے، اور وہ تم کو دیکھتے تو تم کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ یہ خود فرما رہے کہ مسلمان قبر میں۔ اب دیکھو اس میں ہم لوگ اپنے اعمال کو دیکھو۔ چلیے آئیے، یہاں وہ بات پورے آپ کے حالات میں فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے درج نہیں کی، لیکن بڑے پیر صاحب حضرت غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب میں ان کی بات ہے۔ کیا بات ہے وہ؟ شب برات گزری، صبح نکلی اور کسی ملاقاتی نے آپ کو دیکھا اور کہا حسن تمہارا کیا حال ہے؟ کیا ہو گیا تم کو؟ کیا ہو گیا؟ ارے بابا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے ہو گئے ہو جیسے تم کو دفنایا گیا ہے یا قبر کھود کے تم کو نکالا گیا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ سنو، اب یہ حالت رات بھر بیداری جو رہی ہے نماز کی حالت میں، عبادت کی حالت میں، اس کے بعد ہے دیکھو ہاں آپ نے کہا کہ میری حالت اس آدمی سے بدتر ہے جو درمیان سمندر میں، یہ نہیں کہ کنارہ دور نظر آ رہا ہے کہ ڈوبتا ہوا ہاتھ بلند کرے لوگ دیکھ لے، ایسی امید وابستہ نہیں، درمیان سمندر میں جس کی کشتی ٹوٹ کر پاش پاش ہو گئی ہو، اس سے بدتر میری حالت ہے۔ یعنی اس کو اب یہ یقین ہے وہ شخص کو کہ میں مر جانے والا ہوں، اور موت کا خیال انسان کو ویسے ہی بنا دیتا ہے۔ دیکھو یہاں ایک موت کی بات یاد آ گئی تو بتا دوں، انہی کے ہم علامہ سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو لوگ لسان الغیب کہتے ہیں، خواب کے معاملے میں بالکل ایسی تعبیر بتاتے تھے کہ ان کو غیب کی زبان بولا جاتا تھا۔ ایک بڑھیائی ابن سیرین میں نے خواب دیکھا ہے، کیا دیکھا ہے، اب وہ بیان کرتی، جو بیان کری تو ابن سیرین کا منہ پھٹ گیا، آنکھیں ابھر آئی، ارے کیا ہو گیا؟ تعبیر بتائیے نا آپ میرے کو۔ تعبیر کیا بتاؤں؟ یہ خواب کی تعبیر میری موت ہے، بتائیے۔ چلا اچھا، وہ ابن سیرین کیسے تھے کہ یہاں قزاقوں کا ڈر، لوگ وہاں سے بھاگنے کی تیاری، ہاں تم جاؤ میں یہاں رکوں گا، اور رکے۔ قزاق آئے جو مار کر خون بہا کر چھین لیتے تھے، اور آپ کی طرف بڑھے، ارے کہاں گیا؟ ابھی تو تھا یہاں۔ واپس پلٹ کے دیکھتے ہیں، ارے بیٹھا ہوا۔ چلو جب 3 مرتبہ ہوا تو بولے چلو رے بابا معاملہ گڑبڑ ہے، تو سب جانے لگے، ایک رک گیا، میں بولے صبح اس کا حال معلوم کر کے آتا ہوں، کیا معاملہ ہے۔ شخص دکھ رہا ہے، جاتے تو کوئی نہیں دکھتا، اب دن نکلا تو جا کے ملیں گے۔ رات میں ایسا ہو رہا تھا، معاملہ کیا ہے تمہارا؟ ہم دیکھتے تھے تمہارے کو قتل کرنے کے لیے بڑھتے تھے تو تم غائب ہو جاتے تھے۔ تو اب انہوں نے بتایا کہ میں خدا کے فلاں نام کو جپتا ہوں تو یہ ہو جاتا ہے، وہ خود میں بتا نہیں سکوں گا، کچھ مخصوص دعا ہے۔
یہ مقام کے علامہ شیرین موت کی بات پر آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، منہ پھٹ جاتا ہے، آنکھیں باہر آ جاتی ہیں۔ اب بتائیے وہ شخص جو موت کا جس کو یقین ہے، ان کی حالت اس سے بدتر ہو گئی ہے۔ اب اس سے میں تیاری یہ کیا آپ کے دل و ذہن کی کہ آپ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو حالت وہ شخص دیکھ رہا تھا اس کو پوری طور سے سمجھ لیں۔ اب وہ پوچھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ تم بالکل اس مرنے والے سے بدتر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو؟ کہا سنو، اب ذرا یہ بات ادھر ادھر ذہن چلی گئی، میں اس پر ختم کر دوں گا، لے کر آئیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں جو نیک عمل اللہ کی توفیق سے کرتا ہوں میرے کو اس کی قبولیت کی بالکل امید نہیں ہے، وہ ٹھکرا دیا جائے گا، لیکن جو قصور مجھ سے ہوئے ہیں اس میں پکڑے جانے کا مجھ کو یقین ہے۔ اب میں یہاں بالکل خاموش ہو جانے کی بیچاری، ان سے ایک کوئی گناہ سرزد ہوا تھا، وہ جب نیا کپڑا سلاتے تھے اس کے اوپر لکھ لیتے تھے اور اس کو دیکھ دیکھ کے رویا کرتی تھی، اللہ سے معافی مانگا کرتی۔ اب دیکھو وہ کیسے تھے، وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا تھا، حضور کی زبان چوسی تھی، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت ہی نہیں تھے، بلکہ یہ تھا کہ واعظ کہہ رہے ہیں کوفہ کی مسجد میں، تو ایک بہت پرجلال شخصیت تہمت بندھی ہوئی، لامبا قمیض ہے، ہاتھ میں سوٹا ہے، آ کے کھڑے رہے اور سوٹے کی مٹھی سے اشارہ کر کے کہا ہاں تم واعظ کہہ سکتے ہو، اور نکل گئے۔ انہوں نے پوچھا وہ کون تھے؟ لوگوں نے بتایا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ جھپٹ کر ان کو ایک جگہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ذرا میرے کو وضو کر کے آپ بتا دیجئے کہ حضور وضو کیسے کرتے تھے۔ انہوں نے ایک تشت میں پانی بلایا اور وہاں وضو کر کے بتایا۔ وہ مقام کا نام یہ کتاب لکھنے والوں کے لکھنے تک مقام تشت ہوا کرتا تھا، اب پتہ نہیں بسرا کہ وہ مقام کا نام کیا ہو گیا ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ وہ حسن بصری کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت جن کو سند دے کہ ہاں تم واعظ کہہ سکتے ہو، وہ ان اعمال کے ساتھ کہ رات میں رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ پرنالے سے آنسو بہ رہے ہیں، اور ایک شخص کے ہاتھ پر چھینٹا پہنچا تو اس نے اوپر دیکھا، بھائی یہ پانی میرے ہاتھ پر آیا، یہ کچھ غلیظ تو پانی نہیں ہے، کیسا ہے پانی؟ تو آپ نے اوپر سے کہا کہ بھائی ہاتھ دھو لینا، ایک گناہگار کے آنسو تیرے پا رہا ہے۔ بتاؤ یہ بات کہ اللہ مکھی کے پر کے برابر آنسو کی قدر کرتا ہے، وہ پرنالے سے بہنے والے آنسو جس کے تھے وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرے اعمال کے قبول ہونے کی میرے کو کوئی امید نہیں، اور جو گناہ ہے اس میں پھنسنے کا مجھ کو یقین ہے۔ اب بتاؤ میں اپنے آپ کو اس مردے سے زیادہ سمجھوں یا نہیں سمجھوں؟ اب بتائیے میرا اپنا معاملہ اور آپ کا معاملہ، اپنے سے کیا کیا کچھ نہیں، جو عمل کرتے ہیں اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں، ہم فلاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، نہیں کسی کو بولتے تو دل کو اطمینان ہوتا، کچھ نہیں، جتنا زیادہ کرو اتنی فکر کو بڑھاؤ، یہ تصوف سمجھے آپ۔ اور یہی نہیں ہے کہ میں میری جان کو دیکھ لوں، آپ اپنی جان کو لے کے چلیں، اب اپنے اہل و عیال جو ہیں دوسرے جو ہیں ان کو پیچھے لگو، ان کے پیچھے لگتے تو کبھی نہ کبھی تو ان کو برا لگتا ہی ہے، اور برا لگنے کا اپنے کو برداشت نہیں ہوتی کہ جانے کو دے۔
دیکھو تصوف کا معاملہ یہ ہے، اب یہاں سے اٹھ کے جائیں گے نا تو اپنا محاسبہ کرنا، اپنی تلاوت کلام پاک کا، اپنے فرائض و واجبات کا، اور جو کمی ہے اس پر رونا تنہائی میں، اس کی عادت ڈالو۔ یہ ہے تصوف۔ اللہ کو رونا بہت پسند ہے، تنہائی میں رونے کی عادت ڈالو۔ ایکٹر تنہائی میں اداکاری کرتے ہوں گے، میں ایسا خیال ہے کہ میں ایسا کر رہا ہوں، آئینہ لگا ہوا ہے، برابر اداکاری ہو رہی کیا نہیں؟ اب بتاؤ یار، بھان لوگ، پہلے کے لوگ ایکٹروں کو بھان بولا کرتے تھے، بھان لوگ اپنی اداکاری کے بعد سے تنہائیاں وہ اداکاریاں کرے، ہم اپنی اصل تو سے کچھ نہیں کرتے ہیں۔ تو دیکھو یہ ہے بابت تصوف۔ اب پتہ نہیں میرا کہنا آپ کو کتنا کیسا لگا، کیا ہوا، مگر اتنا تو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا کہ ہم اپنے کیے گئے اعمال پر مطمئن نہ رہیں، اس لیے کہ وہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقابلے میں ہے کیا۔ دل چاہتا ہے یہ بولنے کے ساتھ کپڑے پھاڑ کر جنگل میں نکل ڈالا، دوسری مجلس تک آنا نہیں آپ کے سامنے، اس کے بعد صورت ہی نہیں دکھانا، مگر ایسا نہیں۔ یہ میں بات ضرور پڑھ رہی ہے، اس میں ایک جگہ آیا ہے کہ لوگوں سے آپ نے کہا کہ تم میرے کو مت دیکھو، میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں وہ سنو۔ ہوتا کیا کسی میں کچھ نہ کچھ کمی رہتی ہے، کیا بول رہا ہوں وہ سنو۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا نصیحت اسی وقت کرنی چاہیے کہ جب اپن پوری طور سے عمل کرے؟ بولا شیطان تو یہی تو چاہتا ہے، کوئی عمل سب کر سکتا ہے کیا؟ کمی سب میں رہتی ہے، جب کمی رہتی تو بولنا ہی بند کر دو، دروازہ لگا تو پڑھنا، آپ ختم بولنا، کیونکہ ہم پورے طور سے ستھرے نہیں ہیں، اس لیے بولتے رہو۔ اور یہ بات کہ ننھے میاں کی خرابی دیکھو، مگر یہ کہ یہ ایسا بول رہا تو وہ تو کر ڈالو، بس اس میں دیوانے ہو جاؤ۔ اللہ آپ کی ہماری دنیا اور آخرت میں برکت عطا کرے اور ہم کو اپنی رضا کی سوچ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وآلہ بیتہ اصحابہ